اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ بار شکر و احسان کہ اس نے ہم سب کو نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے بعد درس قرآن کی عظیم محفل میں بیٹھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت بے کنار سے ہماری حاضری کو قبول فرما کر ہمارے لیے بخشش کا سامان بنا دے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 114 اور 115 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آیات مقدسہ کا ترجمہ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، اور ان کے اکثر مشوروں میں خیر نہیں ہے، الا مگر من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، صرف ان باتوں میں خیر ہے اگر یہ بات صدقے کی کریں یعنی خیرات کرنے کی، او معروف یا نیکی کی بات کریں، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی بات کرے تو اس میں خیر ہے۔ ان کے علاوہ اکثر ان کی باتوں میں مشوروں میں خیر نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو بندہ یہ کام اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، تو فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب انہیں ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو بندہ مخالفت کرے رسول کی، من بعد، اس کے بعد بھی، کہ ما تبین لہ الہدی، کہ ان پہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ ہدایت کا رستہ ہے، ہدایت کا رستہ واضح ہونے کے بعد بھی پھر بھی اگر کوئی بندہ رسول کی مخالفت کرتا ہے اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے رستے کو چھوڑ کر اور رستے پہ چلتا ہے تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو اس کو ہم اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے، اس کو ہم اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ جہنم جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیات مقدسہ کا آپ نے ترجمہ سنا ہے۔ ان آیات کا شان نزول بھی وہی واقعہ ہے جو واقعہ آپ پہلے لگاتار 2-3 دن سے سن رہے ہیں، کہ جو بشر نامی آدمی نے چوری کی تھی، پھر اس نے بہتان لگا دیا ایک یہودی پر، تو اس کے بعد وہ سارے اکٹھے ہو کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے وہ غلط فیصلہ کروانا چاہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آنے سے پہلے ہی ان کا سارے راز کھول دیے، ان کی سارے باتیں عیاں کر دی، تو اس طرح ان کا سارا وہ جو کھیل تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد پھر وہ جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام نے اس چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ جب چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا تو اس لعنتی نے نبی پاک علیہ السلام کے حکم کی عدولی کرتے ہوئے یا نافرمانی کرتے ہوئے وہاں سے مرتد ہو کے دوڑ گیا۔ جب مرتد ہو گیا اس کو اپنے ہاتھ عزیز لگے، اپنے ہاتھوں کو بچانے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی نافرمانی کی اور مرتد ہو کر جا کے کفار کے ساتھ جا کے مل گیا،
تو کفار کے ساتھ بھی وہی اس نے سلوک کیا، وہی حرکتیں کی، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ ہلاک ہو گیا اسی غلط کاری میں، یعنی اسی چوری کرتے کرتے پھر وہ دنیا سے ہلاک ہو گیا۔ تو اس کے متعلق یہ ساری آیات مقدسہ نازل ہوئی ہیں کہ جے پہلے بیٹھ کے اکٹھے مشورہ کر رہے سن اور انہوں نے پھسا رہا سی، جڑے اپنے نال بولے بالے لوگ کھڑے سن، دی قوم نال کھڑی سی، انہوں نے بہکا رہا سی کہ میں جا کے، چونکہ میں بھی کلمہ پڑھیا ہے تو کلمہ تساں بھی پڑھیا ہویا، تو جدو میں جا کے قسم کھا جاں گا نبی دی بارگاہ تے، جھوٹی قسم تسی نال گواہی دے دینی ہے تو یہودیاں دے خلاف فیصلہ ہو جائے گا، یقیناً مسلمان دی قسم اور مسلمانہ دی گواہی نو ترجیح ملے گی یہ نبی دی بارگاہ۔ لیکن انہوں نے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے سیگا کہ جے بارگاہ دے وچ تسی یہ توقع لے کے آندے پے ہو کہ تے اسلام دی گل بات چلدی پئی، انہوں نے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہی وہی بارگاہ ہے کہ جن دے وچ عدل اور انصاف اتھوں نکلدا ہے۔ عدل اور انصاف اسی بارگاہ سے قائم ہوتا ہے، عدل اور انصاف کے قوانین جو ہیں، اصول و ضوابط جو ہیں، وہ بھی اسی بارگاہ سے بنتے ہیں۔ تو جس بارگاہ دے وچ اے او نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندیاں نے بچپن دا عالم ہے، جدو میں مصطفیٰ کریم نو لے کے اپنی جھونپڑی تے لے گئی نا تے میں جا کے اپنے بیٹے محمد صلی اللہ تعالی وسلم نو اپنی ایک چھاتی تو دودھ پلایا تے میں نے اندازہ ہویا کہ شاید حال رجے نہیں ہیں، چونکہ میں بھی تے بھکھاں دی ماری ہوئی آئی تے اتنا مطلب دودھ بھی نہیں سی ہے، تے میں نے اندازہ ہویا کہ شاید حالے انہاں دی بھوک ہے، حالے سیر ہو کے نہیں پیتا۔ میں دوسرے پاسے پلان دی کوشش کی تھی تے آپ نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا، پھر میں کوشش کی تھی لیکن پھر آپ نے دودھ نہیں پیا، پھر پہلے پاسے میں جدو پلایا تے آپ نے پی لیا، تے میں بڑی حیران ہوئی، لیکن میں نے اندازہ ہو گیا یا غیب دی طرف آواز آئی کہ اے حلیمہ اے او اسی نبی دنیا تے بھیجا ہے کہ جن انصاف قائم کرنا ہے، انہوں پتہ ہے کہ میرا ایک دوسرا بھائی بھی ہے، دوسرے پاس دودھ پینا ان دا حق ہے، میرا ایک بھائی ہے دوسرے پاس دودھ پینا ان دا حق ہے، لہٰذا میں نہیں پیواں گا۔ جدا نبی پاک علیہ السلام جدا بچپن اتنا ستھرا ہوئے، اندازہ کرو اتنی جوانی کتنی حسین ہوئے گی، جتنی خوبصورت ہوئے گی۔ نبی پاک علیہ السلام تو بعد کی انصاف کون کر سکتا ہے؟ حضور تو بعد کی عدل کوئی نہیں کر سکتا۔ اسلام نبی پاک علیہ السلام دی اور شریعت جو ہے نبی پاک علیہ السلام دی ادامہ دا نام شریعت ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ او ڈنڈی مروانا چاہندے سن حضور دے کولوں، یعنی غلط فیصلہ کروانا چاہندے سن حضور دے کولوں، یعنی آدھے والو دھوکھا دینا چاہندے سن، جبکہ رب ذوالجلال نے شاہ فرمایا کہ جڑا نبی پاک نو دھوکھا دین دی کوشش کرو انجی جی میں اپنے آپ نو دھوکھا دے رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کوئی دھوکھا نہیں دے سکتا، جنہوں سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ۔ بس انہاں دے سارے جو رات نو بیٹھ کے پلاننگ کر رہے سن نا، مشورے کر سن، انہاں مشورے دے متعلق مالک نے یہ آیت نازل فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، انہاں دے اکثر مشورے دے وچ خیر کوئی نہیں ہے، یعنی کہ جو غلط مشورے کر رہے نا جی، غلط پلاننگ کر رہے ہیں، فرمایا انہاں دے اکثر یعنی کہ زیادہ مشورے دے وچ خیر بلائی کو نہیں۔ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہر فرمان اور ہر فرمان دے ایک ایک لفظ دی ایک ایک حرف اور حرف دی اتے جڑی حرکات ہیں نا، ہر حرکت دے وچ بھی راز ہے۔ یعنی آپ تسی میں قرآن پاک دی گل کر رہے ہیں، یعنی ایک جڑا پوری آیت ہے، اس پوری آیت ایک لفظ ہے، اس لفظ دے وچ جننے حروف ہیں، اس حرف دے اتے جو کوئی حرکت ہے، زبر زیر پیش، انہاں دے وچ بھی راز ہیں۔ پوری آیت وچ تے پھر راز ہے گئی ہیں، ایک ایک لفظ وچ راز ہے۔ جس طرح مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ ارشاد فرما دے رہے کہ سارے قرآن پاک دا جو علم ہے وہ اللہ پاک نے بسم اللہ دے وچ رکھ چھڑے ہے۔ کدے وچ؟ بسم اللہ تو پھر سارے پڑھ دینے، سارے عالم تھوڑی ہو گئے، کیوں گے؟ سمجھے میری گل؟ یعنی مولا علی پاک فرما دے سارے قرآن کا جو علم ہے، نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، سمری ہے، وہ اللہ نے بسم اللہ دے وچ رکھ چھڑی ہے۔ ہم بسم اللہ سارے پڑھ دینے، لیکن ان دے وچ کی ہے سب نو نہیں پتا ہے۔ پھر جانن والے بھی مختلف ہوندے ہیں، کوئی بالکل جان نہیں سکتے، کوئی صرف ان دے لفظی جو معنی ہیں، مفہوم ہے، مطلب ہے، صرف وہ نہیں جان سکتے ہیں۔ تے جڑے عارف قسم دے لوگ نے اللہ والے نے پھر ان سمندر دے وچ غوطہ لگا کے جڑے ان دے اندر ہیرے تے موتی چھپے نے پھر وہ کٹ کے باہر لے آندے نے، لیکن اے وہ لے آ سکتے ہیں جڑے آپ عارف ہو۔ عارف تو مراد ہے بھی جنہاں نو اللہ دے رسول دی معرفت ہوئے، کی حاصل ہوئے؟ معرفت۔ جڑے جاننے والے ہون، جنہوں جی پہنچے ہوئے وہ نہیں، گل سمجھے؟ جڑے وہ سڑکاں دے کنارے تے بیٹھے ہون تے کپڑے پائے نہ ہون، جنہیں زیادہ ننگے بیٹھے تسی کون ہو جی کہندے بابا پہنچے ہویا ہے،
اور جب بابا پہنچیا ہے وہ نہیں جان سکتے. مولا علی پاک خود ارشاد فرما دیں سارے قرآن کا جو علم اللہ نے بسم اللہ چلا کے چھڑیا ہے تے بسم اللہ تے جو سارا علم جو ہے وہ اللہ پاک نے بسم اللہ دی بعد رکھ دیتا ہے تے بعد سارا جو علم ہے وہ اللہ نے بعد نقطے وچ رکھ دیتا ہے تے فرمایا آپ فرماندے کہ اس نقطے نو میں جاننا. مولا علی پاک ارشاد فرماتے آپ نے تو میرے کہنا ہی ہے کیونکہ حضور نے فرما رکھا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. حضور نے فرمایا میں علم دا شہر ہاں تو اس شہر دا جڑا دروازہ وہ میرا علی ہے تے پھر انہاں دے علم وچ کوئی کمی نہیں ہو سکتی. سو لا خیر فی کثیر من نجواہم میں عرض کردا پیا کہ قرآن پاک دی ہر ادا چ راز ہے. ہن مالکن اس ایت دی ابتدا لا خیرہ لفظ خیر نال فرمائی کہ فرمایا خیر نہیں ہے کنہاں وچ انہاں دے اکثر مشوریاں دے وچ خیر نہیں ہے. حالانکہ تلفظ کو اور بھی ہو سکتا سیگا کہ انہاں دے اکثر مشوریاں دے وچ فائدہ نہیں ہے فائدے والا لفظ بھی اتیا سکتا سی انہاں دے اکثر مشوریاں دے وچ کوئی کامیابی نہیں ہے انج دی گل بھی ہو سکتی. رب کائنات نے بڑا لفظ ارشاد فرمایا خیر کی بلا ہن خیر جڑی ہے ان دے وچ دنیا بھی آ گئی ان دے وچ آخرت بھی آ گئی کیونکہ دنیا دی کامیابی نو خیر کہندے نے آخرت دی کامیابی نو خیر کہندے نے علم نو بھی خیر کہندے نے بہت ساری عزت والا برکت والا مال آ جاوے اونوں بھی خیر کہندے نے تقوی مل جاوے اونوں بھی خیر کہندے نے پرہیزگاری مل جاوے اونوں بھی خیر کہندے نے نیک تے صالح اولاد مل جاوے اونوں بھی خیر کہندے نے بہترین سونا برکت والا حلال والا کاروبار چل پاوے اونوں بھی خیر کہندے نے اچھی سواری مل جاوے اونوں بھی خیر کہندے نے اچھا گھر مل جاوے رہن واسطے اونوں بھی خیر کہندے نے. ٹھیک ہے نا لفظ خیر وچ بہت سارے ہر شے دے وچ آ گئی تانوں سمجھ آ رہی یعنی لفظ خیر ادے اندر بہت ساری شیواں نو لے کے بیٹھا ہے. اللہ پاک نے خیر لفظ بول کے سب دا ذکر کر چھڑیا ہے مطلب انہاں دے اکثر مشوریاں دے وچ خیر نہیں ہے. میں امید کرا میں سمجھا سکیا یعنی انہاں دے جڑے مشورے نے انہاں وچ دنیا و آخرت دی کوئی شے ہی نہیں ہے. یا کھنا بھی چلو اے شے نہیں ہے او تا فائدہ ہو سی نا جویں کہندے نے کملا گل کرے تے سیانا قیاس کرے آندے چلو کملا باویں کملا سے لیکن ان دی گل دے وچ بندہ کو فائدہ لے لے سی گا او کملے دی گل وچ پھر بھی فائدہ نکلدا پیا ہے لیکن جنہاں دی قرآن نفی کر رہا فرمایا لا خیرہ کسے حساب نال بھی ان دے وچ فائدہ نہیں نکل سکدا. او بیٹھے کون ہے او جے مکار بیٹھے ہو کہ وگ گئے ہو جنہیں مرتاد ہویا نا مرتاد نہیں ہونا. اللہ پاک نے پہلے دا چلے فرمایا جے مشورے کر دے پے نے انہاں دے اکثر مشوریاں دے وچ خیر ہے چونکہ اے دے وچ ایت دے وچ مشورے دی گل ہوگی تے مشورے سنو مشورہ تین قسم دا ہوندا ہے کنے قسماں دا تین قسم دا مشورہ ہوندا ہے. ایک مشورہ ہے جڑا ہے او دئیے اون دے تے ثواب ملدا ہے. ایک مشورہ ایسا ہے کہ جڑا مشورہ دینا جائز ہے اور ایک مشورہ ایسا ہے جڑا حرام ہے. ٹھیک ہے مشورہ ایک حرام ہے ایک جائز ہے اور ایک اتے ثواب ہے. جن دے اتے ثواب ہے وہ مشورہ کیڑا ہے کہ ایسا مشورہ کسی نو دینا کہ جڑا بندہ دین دی طرف آوے اسلام دی طرف آوے. ٹھیک ہے اے دے تے ثواب ہے یعنی کسی بھی اینگل دے نال کسی بھی پہلو نال کسی بھی اعتبار نال کسی بھی حساب نال کسی بھی پاسوں بندہ ایسا مشورہ دے وے کہ اس مشورے دی آخر جڑ اینڈ ہوئے وہ دین ہی ہوئے ایسا مشورہ دے وے. اور جڑا جائز مشورہ وہ ہے بھی دنیاوی مشورہ کسی نے دینا کاروبار دے لحاظ نال رشتہ داری دے حساب نال کہ بیٹے بیٹی دا رشتہ کرنا ہے یا نہیں کرنا اے سفر کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے کاروبار کرنا ہے یا نہیں کرنا یعنی دنیاوی مشورے دینا اے جائز ہے. او مشورہ دینا جن دے وچ کسی دی دنیا و آخرت یعنی دین برباد ہوئے او حرام ہے. او کی دینا ہن بندہ کسی نو آ کے چلا یار اپا میلے تے چلیے بیٹھے ہو یہ کہنا حرام ہے نہ لے کے جانا حرام ہے یہ مشورہ بھی دینا حرام ہے. آؤ سینمے تے چلیے یہ مشورہ دینا بھی حرام ہے. وہ جاوے یا نہ جاوے یہ حرام کم کیتی بیٹھا ہے. نہیں تو سمجھ آئی گل دی او ان دے کہن تے جاوے میلے تے یا شراب نوشی والے اڈے تے یا جوا کھیڈن یا زنا کاری والے بدکاری والے یا فلماں تے ڈرامے والے بے حیائی والے ان دے کہن تو جاوے یا نہ جاوے لیکن ان دے کہن نال حرام کام ہو گیا. مشورہ دینا اے حرام ہے. جنہوں سمجھ آ گیا کو سبحان اللہ. فی کثیر من نجواہم چونکہ جنہیں منافقین دے مشورے ہوندے سن او اسلام دے خلاف ہوندے سن تد کر کے مالکہ نے ارشاد فرمایا انہاں دے مشورے وچ کو خیر
نہیں ہے. منافقین دے مشورے چ خیر نہیں ہوندی. پھر مزید مالکہ نے فرمایا اگلی گل اور قابل غور ہے, توجہ نہ سننا جی. الا من امرا, ہاں اگر یہ کوئی ایسی گل کردے نے, ایسے امر دی گل کردے نے, کیس امر دی, بے سادہ قاتن, خیرات کرن دی. کہا دی بلا خیرات کرن دی. اگر خیرات دی گلاں کردے نا تے پھر او دے وچ بھلائی ہے, او دے وچ خیر ہے. ان تو لفظ بے سادہ کہتے ہیں تو سمجھ آندی ہوئی ہے کہ بھلائی دے نال خیر دے نال خیرات دا بڑا تعلق ہے کہ جڑی کہ آپ کر دے نہیں گے, کیونکہ آپ کو خیر چاہیے نہیں نا, آپ کو مال چاہیے, آپ کو خیر نہیں چاہیے. اس وجہ تو آپ اس راہ نہیں جاندے جدو خیر لبے. من امرا بسادہ قاتن الا ماشاء اللہ, جو خیرات کرتے ہیں سبحان اللہ, جو خیرات کرتے ہیں یعنی گل خیر دی ہوندی پئی ہے. اللہ نے فرمایا انہاں دے مشورے وچ خیر کوئی نہیں, اکثر مشورے دے وچ ہاں اگر کوئی مشورہ ایہو جہا دین کیڑا بسادہ قاتن صدقے دا خیرات دا دین, اون دے وچ خیر ہے. او معروفن, یا کوئی نیکی دا مشورہ دین, کہدا بلا نیکی دا مشورہ دین, اون دے وچ خیر ہے. ہن جو لفظ ہے نا جی او معروفن, انہاں مطلب ہوندا نیکی دا مشورہ دینا. ہن اس لفظ دے وچ ساری نیکیاں والے کام آ گئے. لفظ یہ بھی بڑا سارا یعنی جامع لفظ ہے. معروف ہے نیکی دی دعوت, یا اندے چ نماز بھی آ گئی, روزہ بھی, حج بھی, زکات بھی, صدقات بھی, خیرات بھی, ٹھیک ہے نا, والدین دے نال بھلائی کرنا, اپنے رشتہ داراں دے نال اچھا سلوک کرنا, یہ سارے کام اندے وچ آ گئے. ٹھیک ہے نا, جب بندہ نیکی دی گل کرے اون دے وچ خیر ہے. لیکن اے دے باوجود مالک نے ایڈا بڑا لفظ بول کے پھر اگلا گل ایک اور ارشاد فرمائی, فرمایا او یا پھر اصلاح بین الناس, یا ایسی گلاں کرن جنہاں دے وچ لوگاں دی آپس وچ صلح ہوے, ان دے وچ اس گل وچ بھی خیر ہے. یعنی بندہ اداں دی بیٹھ کے گلاں کرے, اداں دی پرے پچیتا کرے, اداں دی آپس وچ مشورہ کرے کہ جد نال کوئی دو لڑے بھائی آپس وچ مل جاویں, فرمایا انج دے مشوریاں وچ بھی خیر ہے. ہن ان دے تو پھر پتہ لگیا او جویں بیلے برائی والا مشورہ دیندا نا جی, اون دے کہن تے اگلا بندہ کو برائی والے جاوے یا نہ جاوے, لیکن ان دے مشورے دیون نال انہیں حرام فعل کر لیا, حرام مشورہ نے دے لیا. اسی طرح جے کوئی بندہ آپس میں بیٹھ کے کوئی پلاننگ کردا ہے یا منصوبہ بناندا ہے, کوئی مشورہ کردا ہے, یار دو لڑے دے آپس میں صلح ہو جاوے, اے جا کے انہوں کوشش کرنا الگ ثواب ملے گا. پھر جدو صلح ہو جاوے پھر وہ بڑا ثواب ہے. لیکن جڑا بیٹھ کے مشورہ کردے پہ مشورے وچ بھی خیر ہے. گل سمجھ رہے ہو جی؟ آلے انہاں کول گیا نہیں, گل بات نہیں چھیڑی, آپس سے بیٹھ کے صلح دا مشورے کیتے, گل بات کیتی, اس گل بات دے وچ بھی اللہ فرماتا خیر ہے. تے جڑا بندہ جا کے پھر صلح کروا دے پھر ان دی کتنی خیر ملے گی. ان دے تے حدیث پاک سنو, ابو داؤد شریف دے وچ اور ترمذی شریف دے وچ حدیث پاک موجود ہے. صحابی دا نام حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی ہیں. آپ روایت فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحابہ میں تانوں ایسا عمل نہ دساں جدا ثواب نماز, روزے اور صدقے تو بھی ود کے ہے. کنہ تو ود کے, نماز, روزہ اور صدقے تو ود کے اللہ نے ثواب عطا فرماتا ہے. ایسا عمل نہ دسا, عرض کی تھی سونے سبحان اللہ, اسا تے پہلے ثواب دے بڑے متلاشی ہاں. تسی ارشاد فرماؤ, سگا فرماندے نے کہ دو لڑے دے آپس سے صلح کروانا ان دا ثواب انہاں تو ود کے ہے. گل سمجھے چوندی بھئی ہے بھئی جو دو لڑیاں دے وچ آپس سے صلح کرانا اے دا ثواب نماز, روزے, صدقہ تو ود کے ہے. تے پھر جو دو آپس سے لگے پھر دن انہاں چ لڑائی کرانا, بس پھر سمجھ جاؤ جویں صلح کران دا اجر زیادہ ہوئے گا نا, جڑے کام کرن دا اجر زیادہ ہے, اون دے نہ کرن دا پھر گناہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوئے گا. یعنی کہ جب آپس سے دونوں لڑا چھڑیا تے سمجھو پھر او دھوتا گیا. انہیں سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ. پہلی آیت دے آخر دے وچ مالکہ نے ارشاد فرمایا, جتنے ہون تک اجر و ثواب دی گلاں میں کیتیاں نے, یا جتنے امور کی باتیں میں نے کی ہیں, مشورے دی گل ہے, صلح کران دی گل ہے, یا دیگر گلاں نے, اللہ پاک نے سارے اعمال دا جو پیچھے نچوڑ ہے اللہ نے وہ بیان کیتا ہے. وہ نچوڑ کی ہے, فرمایا وَمَن يَفْعَلْ, جو بندہ یہ کام کرے جو پیچھے ذکر ہو چکا ہے, لیکن او دا مقصد کی ہوئے, ذَالِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, ایک کام کردہ پہ اللہ دی رضا واسطے, تے پھر تے ہے اجر. تے جی آدھی واہ واہ واسطے کردہ پہ میرا ڈیرہ چنگا چل جاوے, میرے ڈیرے دی واہ واہ ہو جاوے, انہاں دی دونوں دی صلح کرا چھڑیے, تے پھر ککھ بھی ثواب نہیں ہے. یہ اللہ نے تمام اعمال کا جو نچوڑ ہے, جو جڑ ہے, جو بنیاد ہے,
اللہ پاک نے اوہ ذکر اینڈ تے کیتا ہے، فرمایا من یفعل، جو بندہ یہ کام کرے گا ذالک ابتغاء مرضات اللہ، لیکن او دا مقصد صرف اے ہوئے اللہ کی رضا، نہ کہ آدھی ٹھاٹ باٹ، نہ آدھی واہ واہ، نہ آدھی بلے بلے، نہ ہی اپنا ڈیرہ چمکان واسطے، نہ ہی اپنے جاؤ جلال واسطے، اس واسطے نہ ہوئے، اللہ دی رضا مقصد ہوئے گا نا، تو پھر اللہ انہوں نے دے گا اجر کیسا؟ فسوف ان قریب نوتیہ، ہم اسے دیں گے اجرن عظیما، ہم اسے اجر عظیم عطا کر دیں گے۔ دوسری آیت جن پڑھی ہے جی، رب ذوالجلال نے شاہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، یہ بندہ رسول دی مخالفت کرے گا، من بعد ما تبین لہ الہدی، اے چیز واضح ہون تو بعد کہ ہدایت رستہ ہونا تے واضح ہو گیا بھی اے راہ ہدایت والا ہے، اے دے باوجود پھر رسول دی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایک اور کام کرے گا کہ مومنہ والا راہ چھڑ کے اپنا اور کو رستہ اختیار کر لے، غیر رستہ، غیر سبیل، بیٹھے ہو، یعنی مومنہ دا راہ چھڑ کے اور کو رستہ اختیار کر لے، پھر اللہ فرماندا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، اللہ قدرت والا ہون دے باوجود فرما رہے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، جڑا آپ ہی مومنہ دا راہ چھڑ کے، انبیاء دا راہ چھڑ کے اور کو رستہ اختیار کر لے، اللہ فرماندا ہے اسی بھی انہوں ان دے حال تے چھڑ داں گے، چل جا بھئی انہوں کی کہنے دفع ہو، بیٹھے ہو، یہ تینوں نہیں تے پھر ساڈوں بھی نہیں، گل سمجھ آ رہی ہے؟ اندے تو سمجھ آندی پئی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اسی اپنی بھلائی خود کرنی ہے، نمازاں والے سے آپ آنا ہے، روزے والے آپ آنا ہے، حج زکات صدقات خیرات نیکی دی طرف تو ساتھ میں خود دوڑنا ہے، نہ کہ یا اللہ جے تو بلا لیں گا تو آ جائیں گا، نہیں تو پھر ٹھیک ہے، وہ اللہ تو پہلے بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہمارے سجدوں کی، اس کو ضرورت نہیں ہمارے ایمان کی، اس کو ضرورت نہیں ہمارے کلمے کی، جتھے کروڑا انہوں نہیں من دے تو ساتھ میں بھی نہ منیا تو انہوں کی فرق پہنا ہے، انہوں کوئی فرق نہیں، تاد مالک نے بے نیازی دا اظہار فرمایا، فرمایا جڑا ان چل پیا نولیہ ما تولا، اسی بھی انہوں چھاڑ دینا ہے، تے جنہوں پھر اللہ چھاڑ دے وے، بیٹھے ہو، بس جنہوں پھر مالک چھاڑ دینا پھر کسی کھاتے دا رہ گیا، اور جی میں مرتاد انہوں چھاڑ دیتا مالکان، اے او دی گل ہوندی پہ نولیہ ما تولا، اسی بھی انہوں دے حال تے چھاڑ دا گے، لے ان تو بھاج لے جتے مر دی، تے جنہوں مالک چھاڑ دے منا، او جی میں کوئی کسی پیر دا دھتکار ہے وہ بندہ کامیاب نہیں ہوندہ، ماں دا دھتکار ہے بندہ کامیاب نہیں ہوندہ، جن دے پیچھے ماں دیا دعاواں ہٹ جاویں، کیوں جی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی جو رب دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، آج اماں دا وصال ہو گیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نبی کی والدہ دا وصال ہو گیا، جب رب دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، اگو مالکہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ آج خیال نہ گل کری، نہیں تسی گل ہی نہیں سمجھے، تسی کدے جنب ماری بیٹھے ہو گئے ہیں، اللہ دے بندے تساں تے میں تے کسے باغ دی مولی نہیں ہاں، تساں تے میں تے کسے دے باغ دی مولی نہیں ہاں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اللہ نے فرمایا موسیٰ آج دھیان نہ گل کری ساڑھے نال، یا اللہ آج کی روزانہ کلام تسی ساڑھے نال کر دے، آج فرمایا آج تیرے پیچھے دعاواں کرنے والی ماں نہیں ہو، آج پیچھے آج ماں ٹور گئی پیچھے دعاواں کرنے والی، تے جنہوں ماں دے پیچھے دعاواں لاتھ جان، جنہوں ماں چھاڑ دے وہ کسے کھاتے دا نہیں رہ گیا، تے جنہوں رب چھاڑ دے پھر وہ بندہ کسے کھاتے دا رہ گیا، اللہ فرماندہ نولیہ ما تولا، جنہیں اور کو رستہ اختیار کر لیا، کوئی شراب نوشی والا، زناکاری والا، یہ تے مومنان دا رستہ نہیں نہ ہے، یہ تے شیطان دا ہے، جڑا کوئی میلے ٹھٹھیاں والا، کوئی بے حیائی والا، تھیٹراں والا، ٹھیک ہے نا، ادھر دا کوئی رستہ اختیار کر لیا، زناکاری والا، جوے والا، سود والا، یا رستہ اختیار کر لیا، فرمایا اسا بھی پھر انہوں دے حال تے چھڑ دیں گے، لے ہون تو سودی پیسہ لے لے کے دیکھ رہے تو کتنا کامیاب ہونا ہے، کیوں جی؟ قرآن پاک دے وچ آیت ہے، رب ذوالجلال نے شاہ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا کہ جو سود ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے، سود ہمیں، سود دا جو اینڈ ہے جی وہ تباہی ہے، بربادی ہے، تو ساتھ میں اپنی اکھاں نال دیکھ کے کئی فیکٹریاں اجڑ گئی ہیں، کیوں جی؟ وڑیاں وڑیاں ملاں جنہاں نے سود تے پیسہ لے کے ملاں پائیاں نے اج اجڑیاں پئیاں، شاید تو آج 10 سال 15 سال پہلے تسی سنیا ہوئے ایک گھی ہوندا سی سائی وال گھی، سنیا گھی چلدا ہوندا سی، او ساڈے سائی وال دے قریب ہی اوتھے مل لگی سی، او برباد ہوئی پئی مل، او جدوں کوئی اسی کول لنگدے ہوندے سی نا جے ویکھنا مل برباد، اونوں چلدیاں بھی ویکھیا، چلدی سی او سائی وال گھی چلدا سی، تے اسی جدوں کو لنگنا تکنا بھی واہ کیا بات ہے جناب مل چل رہی ہے، لیکن اج جو برباد ہوئی پئی، او کھنڈرات بنے پے نے، اون دی مشینری اجڑ گئی، لین واسطے کوئی تیار نہیں ہے، پتہ لگے بھی وجہ کی، کہنے کسے نے اے سود تے پیسہ لے کے پائی سی،
سود دا جو انجام ہے وہ تباہی ہے، بربادی ہے۔ بے شک ظاہری طور تے کیوں دے شوکا شاکی ہوئے، ظاہری طور تے پھلدا پھلدا نظر آوے، لیکن اینڈ 5 سال 10 سال 15 سال، لیکن تسا تے میں چونکہ جذباتی ہاں، اسی کالے ہاں، اسی کہتے نہیں ہونے تباہ کیوں نہیں ہے، ہونے نہیں، مالک بے نیاز ہے، وہ بڑا حکیم ہے، فوری نہ بھی ہوئے 10 سال 20 سال 25 سال چل جو، لیکن اینڈ ایمان ہے ساڈا قرآن تے اللہ فرماندا ہے کہ اللہ نے سود نو مٹانا ہے، با یربی صدقات، اور جو صدقہ انہوں اللہ بدھا دے گا، خیرات انہوں اللہ بدھائے گا۔ تو جو رب اتنا وعدہ کر رہا ہے، پھر رب دے خلاف تے کوئی بندہ کر نہیں سکتا۔ بس اے گل ہے، نولی ہی مت، سود دے پیسہ لے کے یا پھر جوے والا اڈا پا لیا یا شراب والی پٹھیاں چلا لیا یا جس قسم دا بھی کوئی حرام کام کیتا نا، حرام کام اوندا جڑا اینڈ ہے وہ تباہی ہے، خوشحالی نہیں آ سکتی کدے بھی۔ ابتدا دے وچوں ہی جڑا کوئی سود تے کاروبار کردا نا یا جس طرح بھی حرام کاروبار پیسہ کما کے لیا کے ابتدا دے وچوں دا نیندراں اڑ جاندیاں، کیوں جی؟ بے شک کروڑ دا مالک ہے ہلے، لیکن رات نو نیند نہیں آوے گی، چین دی نیند تادی آوے گی جدو وہ بالکل آدھے خون پسینے دی کمائی کر کے لے آوے نا جی، حلال روزی کما کے لے آوے تو پھر رات نو سکھ دی نیند آوے گی۔ نیند دے وچ ایک چین ہوندا نا جی، اللہ پاک کو چین کھو لیندا ہے۔ جی ہاں جی ہاں، کئیاں دی تے مالکا نیند بھی کھو لیندا ہے، بیٹھے ہو کے واقعی ہو۔ اب میرے کو کئی آندے کہندا جی رات نہ پیسے پلٹ پلٹ کے پسنے دکھ جاندے، نیند نہیں آوندی۔ میں کہا نیند انہاں نوں آندی ہے جنہاں کام چنگے کیتے ہوں، یا بڑے بڑے جو قرآن بیٹھے جا کے پوچھ لو، رات نینداں اڑیاں پئی انہاں دی۔ تے کئی ایسے لوگ نے جنہاں نیند تھی آندی لیکن نیند دے وچ چین نہیں ہے، سکھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تے بس او جڑے اللہ والے ہون گے نا جی، انہاں دی نیند وچ بھی خیر ہے، انہاں دی نیند وچ بھی۔ آخری جملہ سنو جی، فرمایا وَنُسْلِهِ جہنم، او جڑا الٹے راہ تے چل پیا نا جی، ان قریب انہوں اسی جہنم میں سٹ داں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جنہیں میں گلاں عرض کیتیاں نے، انہیں ساری گلاں تے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرماوے، برے رستے تو، برائی تو اور برے کام تو اور ہر قسم دی جڑی بے حیائی ہے اللہ پاک انہیں تو سانو بچاوے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔